جیسے کہ نام سے کافی چیزیں واضح ہو رہی ہیں، سید اور بخاری. یہ بتاؤں میں نا زیادہ ریلیجیس آدمی تو نہیں ہوں. میرا آپ کو پیرنٹس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا. میری جو سارا تھوڑا سا لائف جرنی رہی ہے وہ تھوڑی سی سیکولر والی سائڈ پہ رہی ہے. یہ جو آپ نے سید کا ذکر کیا، ہاں میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس خاندان میں پیدا ہوا. آپ سٹڈی کر رہے ہیں، آپ نے پیسے بھی پورے کرنے ہیں، آپ نے پڑھنا بھی ہے اور پاکستان واپس نہیں جانا. ٹھیک ہے، ایسی سٹیج پہ آپ کی ایک ویسٹرن سوچ تھی. آپ شروع سے ویسٹرن سکولنگ سسٹم میں پلے بڑھے اور ساری چیزیں، ڈریسنگ، انفلوئنس زیادہ ویسٹرن رہا. اس وقت آپ کو اپنے دین کے، اسلام کے قریب ہونے میں یا کوئی ایسی چیز نے موٹیویٹ کیا کہ اب یار یہ اصل لائف تھی یار؟ اصل میں آپ کا اصل آپ کو تبھی سمجھ آتا ہے، اور آپ ایک یقین کی جب حالت میں کسی چیز پہ ایمان آپ کا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کا کیریکٹر وہ شیپ اپ کرتا ہے. تو جب کچھ نہیں رہا، کوئی سہارا نہیں رہا، کوئی بیساکھیاں نہیں تھی جن کے سارے ہم چل سکیں، تو پھر ایک ہی ذات تھی، اللہ کی ذات. پہلی دعا کیا کی جب اس سچویشن میں؟ ساتھ میں میرا ایک بڑا پختہ ایمان ہے، اور ایک میرا کلمہ ہے، وہ آیت الکرسی جو ہے نا، وہ میری بڑی ڈھال ہے، وہ میرا بہت بڑا ویپن ہے. میں دنیا کے کسی بھی مرحلے میں ہوتا ہوں، کسی بھی سٹیج میں ہوتا ہوں نا، فیز میں ہوتا ہوں، تو میرے لیے وہی ورد ہے. لیکن وہ ورد میرا جو ہے نا وہ کانسٹنٹ ہے. وہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میں وہ ورد نہیں کرتا، اور وہ مجھے اندر سے سکون پہنچاتا ہے. میرے حالات جیسے بھی ہوں نا، میں اندر سے سکون میں آ جاتا ہوں. قابلیت ہر کسی میں ہوتی ہے. آپ بھی قابلیت میں کافی ڈیورس لائف آپ کی رہی ہے. آپ نے بھی ہر طرح کی اونچائی دیکھی ہے. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ قابلیت ہوتی ہے. تو اپنی قابلیت پہ نا کبھی بھی اتنا مت اترانا کہ لگے کہ یار دوسرا کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان زمین پہ عاجزی کے ساتھ چل، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف نہ کر، چوڑا ہو کے نہ چل، جس کو کہتے ہیں جو ہے وہ اپنی اوقات سے زیادہ نہ چل. زمین اس وقت اللہ کو کہہ رہی ہوتی ہے، یا اللہ حکم دے میں اس کو نگل جاؤں. بے شک، اور حقیقت ہے ساتھ بھی حقیقت ہے. آج سے ہی آپ کو ایسا سکون دیتی ہے لائف میں، بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں ہونا ہی شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ عاجز ہو جاتے ہو. مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ابھی آپ کی سوچ کیا ہے پہلے کی نسبت؟ کہ جی آپ جب گرتے ہو نا تو آپ کو سہارا ایک ہی ہے، رب کی ذات. وہ آپ نے ریئلائز کرنا ہی کرنا ہے لائف میں، بہت ضروری ہے. یا تو آپ جلد کر لو، بہتری ہے آپ کی اس میں. اگر ٹائم لگ جائے گا تھوڑا تو وہ بس آپ کا پھر سفر اتنا مشکل میں رہے گا، بے چینی رہے گی. کیونکہ پریشان جب آپ ہوتے ہیں نا ان حالات میں، ان حالات کا اتنا وہ نہیں ہوتا، فرسٹریشن نہیں ہوتی. فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ رستہ کون دکھائے گا، کون سی سورس ہے، کون سی ذات ایسی ہے جدھر سے مجھے پاور ملے گی. ناؤ از دا ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں محمد سعد عبداللہ آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہوں. آج کی پوڈ کاسٹ میں نے آج ایک ایسے شخص کو انوائٹ کیا ہے. میرے دوست بھی ہیں اور میں بڑے عرصے سے ان کو جانتا بھی ہوں. ینگسٹرز کے لیے جو ہے وہ ایک مقام رکھتے ہیں کہ ان کو فالو بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کی اپنی مرضی، جو آپ مرضی سمجھیں. لیکن میں نے ان کو سمجھا، اس لیے یہاں پہ بلایا. انویسٹمنٹ بینکنگ سے ریلیٹڈ، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، اکاؤنٹنٹ سے ریلیٹڈ، ماشاءاللہ ان کی فیلڈ آف ایکسپرٹیز جو ہیں وہ یہ ہیں. ہم ان سے ان کی لائف کے کچھ ایسے معاملات، اپس اینڈ ڈاؤن، اور ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے. میں آپ لوگوں کو ملوانا چاہتا ہوں سید عمران بخاری سے. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام صاحب بھائی، کیا حال چال ہے؟ عمران بہت شکریہ آنے کے لیے. سر نوازش. اور ماشاءاللہ جو میں نے انٹروڈکشن کروایا وہ صحیح رہا کہ اس میں کچھ کمی بھی ہے؟ نہیں صاحب بھائی، یہ تو ذرا نوازی ہے، بندہ تو کسی قابل نہیں ہوتا. تو خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. آپ بس محنت کرو اور نیت آپ کی صاف ہو، اور سر پیک کے اگر آپ لگے رہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت، تو اللہ میاں کی ذات ہے عزت دینے والی. بالکل ایسے ہی ہے. عمران، بات کرتے ہیں آپ کے بچپن کے بارے میں، آپ کی کچھ اسٹرگلس کے بارے میں. آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ میری پیدائش جو ہے وہ لاہور کی ہے. اچھا. میں خود تو لاہور کی جمپل ہوں. اچھا. لیکن جو ہمارے باؤ اجداد ہیں وہ لائل پوری ہیں. تو میرے جو پردادا تھے
انہوں نے ایک گاؤں آباد کیا تھا اچھا. جس کا نام ہے ٹورے آلا. یہ سمندری کے بالکل ساتھ پڑتا ہے. فیصل آباد فیصل آباد سے سمندری سے ٹورے آلا, اس کا ٹورے آلا اس کا جو علاقائی نام ہے وہ ٹورے والا ہے. ویسے جو اس کا ٹیکنیکل نام ہے وہ چک کاف بے کر کے کچھ ایسے. میں خود تو کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا جانے کا, لیکن جو والد سے سنا ہے اور جو پتہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو ٹیکنیکل نام کعبے, لیکن ٹورے والا اس کو جو مقامی علاقائی لوگ اس نام سے. پیدائش آپ کی لاہور میں ہوئی؟ بالکل. فیملی آپ کی جو ہے میں نے سنا ہے مائیگریٹڈ ہیں؟ جی, میرے جو دادا تھے وہ تو, اور میرے نانا اور دادا, اور جو دونوں داد کا اور نان کا میجورٹی سے آپ کہیں گے, وہ تو اس طرف سے ہی تھے, پاکستان کی اسی سائڈ سے تھے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا میرے پردادا جو ہیں وہ فیصل آباد والی سائڈ سے ان کا تعلق تھا, اور میرے نانا کا تعلق جو ہے وہ لالا موسیٰ, اور وہ ٹریول کرتے رہتے کیونکہ میرے نانا جو تھے وہ ریلویز میں تھے. اور وہ اس کی وجہ سے ان کی جاب ایسی تھی کہ ان کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا پڑتا تھا. تو کافی پورے پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹریول کیا. اور میرے جو ڈفرینٹ ماموں اور خالائیں ہیں ان کا جو برتھ ہے وہ ڈفرینٹ سٹیز کی اور ڈفرینٹ ضلعوں کی ہے. تو ان کی تو کافی انٹرسٹنگ ایک جرنی ہے. لیکن میری دادو جو ہیں وہ انڈیا سے ضرور آئی تھی. ان کا تعلق ایک وہاں کے نواب خاندان سے تھا. تو ایگزیکٹلی ڈیٹیلز تو مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ کبھی اتفاق نہیں ہوا نہ انڈیا جانے کا, نہ ان سے زیادہ ڈیٹیلز اس طرف کی ڈسکس کرنے کا. لیکن سننے میں یہی ہے کہ ان کا تعلق انڈیا سے تھا. سید عمران بخاری, جی, جیسے کہ نام سے کافی چیزیں واضح ہو رہی ہیں. جی, سید اور بخاری, جی, نام جو ہے وہ یہ آپ کا ساری بات ہے پیرنٹس نہیں رکھا, بالکل, لیکن اس کے پیچھے سائنس کیا تھی؟ سعد بھائی, اس کے پیچھے سائنس تو میں آپ سے فرینکلی یہ بتاؤں, میں نا زیادہ ریلیجیس آدمی تو نہیں ہوں. میرا آپ کو پیرنٹس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا. میری جو سارا تھوڑا سا لائف جرنی رہی ہے وہ تھوڑی سی سیکولر والی سائڈ پہ رہی ہے. تھوڑا اسپریچول میں زیادہ ہوں, ریلیجیس کم ہوں. اور یہ شاید اتنی فخر کی بات نہ ہو, یا شاید ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اتنا نہ اچھا سمجھا جاتا ہو جو چیز کا ذکر میں آپ سے کرنے لگا ہوں. یہ جو آپ نے سید کا ذکر کیا, ہاں میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس خاندان میں پیدا ہوا اور میں ریلیٹ کرتا ہوں اس فیملی سے. لیکن میری جو اپنی آئیڈیالوجی رہی ہے اور جو سرکمسٹانسز رہے ہیں جن میں میں نے اپنا جرنی گزاری ہے لائف کی انیشیل. ابھی بھی میری زیادہ عمر تو نہیں, میں کنسیڈر کرتا 36 سال کا ہوں. بالکل کوئی عمر ہی نہیں ہے ابھی تو زیادہ اتنے تجربات, ابھی تو جوانی ہے کہہ سکتے ہیں. تو اس میں مجھے جو تھوڑا لگا, میں نے کبھی بھی نا اس چیز کو اپنا پہچان کبھی بنایا نہیں اس طرح سے. کیونکہ میں پاکستانی معاشرے میں زیادہ دیر رکا نہیں. میں 19 سال کا تھا جب میں نے پاکستان چھوڑ دیا, تو میں ملیشیا آ گیا تھا پڑھائی کی وجہ سے. اس کے بعد جب یہاں پہ آ گیا تو پاکستان میں تو ایک بہت یہ عزت کی چیز ہے اور بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے آپ کو, اور اس کے پیچھے بہت لوگ ریگارڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک سید فیملی سے ہیں, اور وہ ٹائٹلز بھی ہیں اور رسپیکٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن جب میں باہر آ گیا یہاں پہ ملیشیا میں, تو ادھر لوگوں کو اس سے نہ کوئی فرق پڑتا نہیں تھا. حالانکہ ملیشینس بھی کافی ریسیپٹیو ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ سید ہیں تو وہ کافی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں میری اپبرنگنگ ہوئی, میرے سارے دوست یار سارے اس طرح کے, تو میرا اپنا مائنڈ سیٹ بھی ذرا تھوڑا سا ویسٹرنائز تھا. کیونکہ میری ساری اسکولنگ انگلش ہے, مطلب انگلش میڈیم اسکول سے پاکستان سے پڑھا ہوں. اس کے بعد میں جس یونیورسٹی میں گیا وہ بھی ایک UK کی یونیورسٹی تھی. اور تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی آپ کا, جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس سارے انوائرمنٹ میں, آپ پتہ ہے پاکستان میں لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں ویسٹ کو, تو وہ کارٹونز ہو جائیں, فلمیں ہو جائیں, گانے ہو جائیں, تو وہ اس میں زیادہ تر جو رنگ تھا وہ سارا ویسٹرن ہی تھا. تو وہ آئیڈیالوجی میں بھی سیپن ہو گیا تھوڑا سا. تو اس میں پھر وہ ہوتا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم. تو سید بخاری اگر آپ کہیں گے کسی کو, اگر میں فرسٹ نیم سید اور لاسٹ نیم بخاری یوز کرتا ہوں, جو کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ, کیونکہ آپ جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم یوز ہوتا ہے آفیشلی. بالکل ایسے ہی. تو وہاں پہ تو ایک ڈھیر لگا ہوا ہے سید اور بخاریوں کا اور سید اور لاسٹ نیم کا, تو اس میں ڈسٹنگوش کرنا نا کہ آپ کون ہو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو میں نے ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کیا عمران بخاری سے, اور وہ میری تھوڑی آئیڈیالوجی اس میں یہ تھی کہ آپ کا نام آپ کی پہچان نہیں ہوتی, آپ اپنی پہچان خود اپنی ویلیو کریٹ کر کے بناتے ہو. زبردست. تو بس وہ اس طرف میرا پیوٹ ہو گیا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ, اور میری آئیڈیالوجی اسی کے اراؤنڈ کرتی ہے ساری. اس کی میں اگزامپل یہ دوں گا, جب میں بینک میں گیا آسٹریلیا میں, جب میں نے اپنی دوسرا ماسٹرز ختم کیا اور اپنا پروفیشنل کریئر میں نے بینکنگ میں اسٹارٹ کیا, تو ادھر مجھے سید اور بخاری
کیونکہ پہلا نام اور لاسٹ نیم سید بخاری تو انرولمنٹ بھی اسی سے تھی نام بھی وہی تھا. تو اب وہ جب دیکھتے تھے پیپر پہ تو وہ مجھے سید کہتے تھے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسی بینک میں اسی ٹیم میں دوسری ایک سب ٹیم میں میرا بھائی بھی تھا, چھوٹا بھائی. اچھا. اور اس کا نام ہے سید قاسم مہدی بخاری. تو اب وہ بھی سید اور بخاری. اچھا. اب وہ ایک ایسا مزے کا کیس بن گیا نا کہ وہ کہیں کہ یار تم بھی سید اور یہ بھی سید, اب یہ کیا ماجرا ہے. تو پھر ادھر ان کو جب ایکسپلین کیا نا میں نے, اور ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیے میرا یہ جو نام ہے یہ ٹائٹل ہے ایک, اس طرح آپ سر لے لیں, مسٹر لے لیں, اس طرح کا ایک ٹائٹل ہے. اصل نام جس سے میری پہچان ہے, جس سے میں پہچانا جاتا ہوں, وہ عمران ہے. اور میں پریفر بھی یہی کرتا ہوں کہ مجھے آپ عمران بخاری کہیں, نہ کہ سید. حالانکہ جو میرا بھائی تھا اس نے وہی چوز کیا سید بخاری, کیونکہ اس کی وہ چوائس تھی. تو لیکن میرا نظریہ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, اس کو بلکہ ہم آگے کنٹینیو بھی کرتے ہیں. بالکل. تو جب آپ نے بتایا کہ آپ ایک ایسی لائف کی سٹیج میں آئے جب آپ بڑے ہوئے, اسکولنگ ہوئی, تو آپ 19 سال کی عمر میں پاکستان سے نکل گئے, ملیشیا میں آ گئے. یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا میرے خیال میں بیچلرس, میں نے پہلے تو اپنا فاؤنڈیشن کیا جو اپنا ہائی اسکول ایک طرح کا ہوتا ہے, میں نے اپنا ختم کیا. کیونکہ جب ہم پاکستان میں تھے, اور ایک وجہ پاکستان چھوڑنے کی بھی 19 سال کی عمر میں یہی تھی کہ وہاں پہ نا ہمارا ایک بڑا, میری جو سرکل تھا اور میری جو جن ایکٹیویٹیز میں تھا وہ بڑی ایک الگ قسم کی تھی. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے عمران بخاری بیٹھا ہوا ہے, یہ بالکل وہ نہیں ہے جو میں 19 سال کی عمر میں تھا. اس وقت وہ ہماری ایک لینگویج میں کہتے ہیں کنٹوٹا. تو لاہوری آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں, لڑکا جو کنٹوٹا, کہ اس میں کوئی کمی کسی حرکت میں نہیں تھی جی, بدماشیاں کرنی, لوگوں کو اٹھوانا, مطلب وہ جو ساری ٹپیکل ایک جو آپ سمجھ لیں پاکستانی لڑکے کی اس عمر میں, مطلب جوانی میں آپ نے جو ہے وہ صحیح کام چوک کے رکھا ہوا تھا, ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. تو وہ, اور ان میں پھر ایسی میں سیٹنگز میں بیٹھنا اٹھنے لگ گیا, صحبت ایسی تھوڑی سی بن گئی کہ وہ اب میں جب سوچتا ہوں تو وہ کافی مجھے اس پہ نا عجیب سا تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار وہ اچھا ہی ہوا کہ میں اس معاشرے سے اور اس صحبت سے نکلا. ان ساری حرکتوں کی وجہ سے آپ کو نکلنا پڑا, یا گھر والوں نے بھیجا کہ یار باہر نکل جائے, یہاں پہ کنٹینیو جو نہیں چلیں گی؟ حرکتوں کی ویسے نہیں, حرکتوں کی وجہ سے تو ایک مطلب میں اس ڈائریکشن پہ چل رہا تھا, مطلب وہ صحبت تھی. لیکن یہ ہے کہ والدین جو ہے نا, خاص طور پہ والدہ اور والد صاحب ان کا نا بہت زیادہ ہمیشہ اس چیز پہ زور رہا ہے کہ یار پڑھائی, علم جو ہے نا, یہ ساری زندگی کا نا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کا. کیونکہ میرے دادا سے بھی ٹریکل ڈاؤن یہ چیز ہو کے میرے پاس آتی ہے. تو وہ جو ایک ان کا موٹیو تھا نا زندگی میں, وہ تھوڑا ریزونیٹ کیا میرے ساتھ. اور میں اس وقت تو خیر اپنی مرضی سے نہیں پاکستان چھوڑا میں نے, وہ انہوں نے مجھے زبردستی ادھر سے نکالا کہ یار نکل جاؤ. اور اس عمر میں تھے ہم کہ میں تھوڑا بے باک سے تھا, مجھے کوئی اتنا میں خوف زدہ نہیں ہوا. عمران, وہ عمر ایسی ہوتی ہے اس میں آپ کچھ بھی سیکھ بھی بڑی جلدی جاتے ہیں اور آپ کچھ کر بھی جاتے ہیں. بالکل. تو وہ رائٹ ٹائم تھا آپ کا پاکستان سے نکلنے کا, تبھی آپ یہاں پہ کچھ کر پائے. وہ آپ کہتے ہیں نا اس عمر میں آپ کی عقل کم ہوتی ہے اور آپ میں جوش زیادہ ہوتا ہے, اور وہ بڑا ایک ڈینجرس مکس ہے. اگر آپ کسی اچھی ڈائریکشن پہ نکل جائیں اس دور میں تو بچت ہو جاتی ہے, اور اگر آپ اسی معاشرے میں اور اسی سارے سرکمسٹانسز میں پھنسے رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے ہمارے اسلام میں جوانی کی جو عبادت ہے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے, کیونکہ وہ ایسی عبادت ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, بے شک, اور سچے دل سے کریں گے آپ. بے شک, ایسے ہی ہے. بے شک. ملیشیا میں جب آپ آئے, آپ نے یہاں پہ اپنی فاؤنڈیشن اسٹڈی وغیرہ کمپلیٹ کی. جی. اس کے آگے پھر آپ نے کیا کیا؟ ہاں جی, تو وہ میں نے کچھ ایسا بتایا, پر کنٹوٹا تھا تو آیا یہاں پہ, تو وہ تھوڑا سا جو پہلے کے 2-3 سال تھے نا, وہ تھوڑے اپنی بیئرنگس ڈھونڈتے ہوئے ہی لگ گئے کہ یار کرنا کیا ہے لائف کے ساتھ. جب آپ کا کوئی ایمبیشن نہ ہو, آپ کا کوئی پلان نہ ہو, آپ کا کوئی گول نہ ہو لائف میں, آپ بس چل رہے ہوں مستی میں لائف کی اور جوانی کے نشے میں چل رہے ہوں, تو میرے جیسے بندے کے لیے نا اس وقت اتنا آسان نہیں تھا کہ سمجھنا اور ایک سوچ بنانا کہ یار یہ کرنا ہے زندگی میں. بس آگے ہم جو سب کر رہے تھے ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2-3 سال بعد نا, مجھے یاد اچھی طرح 2011 تھا اور مجھے آئے ہوئے یہاں پہ 2008 میں آیا ہوں میں, تو 3 سال ہو گئے تھے. میں اپنی ڈگری کے دوسرے سال میں تھا جب مجھے ایک دم یہ لگا کہ یہ تو کہیں نہیں جا رہی لائف, یہ تو مزہ نہیں آ رہا, اس میں بور ہو گیا ہوں میں. اب مجھے کچھ نیا ایکسائٹمنٹ چاہیے لائف سے. وہ نیا کیا تھا؟ وہ نیا سعد بھائی, میں آپ
اس نیا بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری زندگی کے 3 ایسے سال ہیں جنہوں نے میری ڈائریکشن ڈیفائن کی ہے, جنہوں نے میری پرسنالٹی, میرا کیریکٹر ڈیفائن کیا ہے. میں وہ آپ سے پوچھنے لگا تھا, ابھی آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے. جی جی جی. وہ آپ کی زندگی کے 3 سال جنہوں نے آپ کی زندگی بدل دی یا سوئچ کر دی یا ٹرن اوور آ گیا, بالکل ایسا ہے. وہ 3 سال کون سے تھے اور ان 3 سالوں میں کیا ہوا؟ بالکل, اس کا ہم باری باری ذکر کرتا ہوں میں آپ سے. تو پہلا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں 2011 سے 12 وہ سال تھا جس میں نے پہلی بار یہ ریئلائز کیا کہ جس ٹریک پہ میں ہوں مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کو ذرا ترتیب میں لانا پڑے گا, تھوڑا ڈسپلن لانا پڑے گا لائف میں, تھوڑا ایمبیشن لانا پڑے گا زندگی میں, کیونکہ اس طرح کام چلے گا نہیں. ہوا یہ کہ میں 2011 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا میں بس بور ہو گیا تھا یونیورسٹی سے. مجھے لگا کہ یار اس میں کچھ رکھا نہیں ہے میرے لیے, میں تو بہت زیادہ اسمارٹ ہوں, یہ کیا پڑھائیں گے مجھے تو خود اتنا پتہ ہے. تو وہ سوچ لے کے ہم نوکری کے لیے نکل گئے. اب ملیشیا میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ اسٹوڈنٹ جاب کر نہیں سکتا. اگر آپ کو جاب مل گئی ہے تو پھر آپ کا لمیٹڈ آورز ہیں کچھ, وہ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس وقت جب ہم تھے جی اس وقت کوئی لمیٹڈ آور کا بھی چکر نہیں تھا. اسٹوڈنٹ فل اسٹاپ کام کر ہی نہیں سکتا, ختم ہوگی کہانی. وہ یورپ, آسٹریلیا, UK, US والی کوئی کہانی نہیں تھی کہ آپ اور جابس کر رہے ہیں, آپ 20 آورس کر لیں یا 40 آورس, وہ کوئی بیسیکلی ایشین کنٹری ہے نا, ایشین کنٹری. تو لمیٹیشنس تھیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں اس وقت. اب مجھے آج کے دور کا نہیں پتا کہ اسٹوڈنٹس کیسے کرتے ہیں, لیکن اس وقت آپ نہیں کر سکتے. تو میں جاب جب مجھے مل گئی تو انہوں نے مجھے ویزا آفر کر دیا, ورک ویزا تھا, تو وہ کنورٹ ہو گیا اور میں پھر اس ویزے پہ آگے 1 سال کے لیے وہ ویزا ہوتا ہے. تو میں نے نوکری اسٹارٹ کر دی. پہلے تو بڑے جوش میں کہ اپنی کماؤ پتر پیسے بن گئے, تو اس میں بڑا جوش میں ہم لگے اور ہم نے اسٹارٹ کیا. ڈاؤن دا لائن کو 3 مہینے 4 مہینے بعد نا وہ ایک بے چینی سی نا اندر سے محسوس ہونے لگی, کیونکہ اپنے ارد گرد میں دیکھوں تو وہ سارے لوگ مجھے لگا کہ لائف میں کہیں نہ پھنسے ہوئے ہیں, نہ خوش ہیں. بس وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے نا وہ چل رہا ہے, پے چیک ٹو پے چیک لائف چل رہی ہے, اور اس جاب سے کچھ ایسا ریوارڈ ان کو مل نہیں رہا, کوئی ڈیولپمنٹ ان کی ہو نہیں رہی. آٹومیشن پہ لگا ہوا ہے, وہی چل رہا ہے وہ سسٹم, اور وہ بالکل ایک مشینی لائف اور مشینی زندگی, اور اس میں سے نا بالکل آرٹیفیشلنس, اس میں کوئی سیٹسفیکشن نہیں مجھے کسی کے بھی نا نظر آ رہی تھی پریزنس میں. تو ادھر پھر میں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ انٹروسپیکشن کا ٹائم تھا, میں نے اندر جھانک کے دیکھا کہ یار کیا کرنا ہے. میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں, جو میری خاندان کی طرف سے مجھے تھوڑا سا ملا ہوا ہے, وہ اور میرے ایمبیشنس میرے والدین کے تھرو جو ہیں, وہ کیا ضروری ہے مجھے کرنا اس وقت اپنی لائف میں. تو پھر وہ اگلے 6 سال مجھے بڑا مشکل سے اسی چیز کو گھسیٹتے ہوئے لگے, کیونکہ 1 سال پورا کرنا تھا, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. سال کا ویزا ملا تو سال آپ نے پورا کرنا ہے. تو پھر وہ اگلے 6 سال اسی احساس کے ساتھ گزرے کہ یار اب ٹائم یہ ہے کہ بھائی پڑھ لو. جو بڑے برے کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی بات میں کوئی غلطی نہیں, انہوں نے ایک ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرانے دور سے گزرے ہوئے ہیں لوگ, انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھی ہے, وہ پروون ہے ٹریک ریکارڈ. آج کل کے نوجوان وہ چیز سوچتے نہیں ہے کہ یار اس نے کیا دیکھا ہو. ساتھ بھائی آج کل ایک بہت زیادہ چیز آ گئی کہ ڈگری کیا ہوتی ہے, یہ تو سرٹیفکیٹ ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ وہ ویسٹ کو دیکھتے ہیں نا, ویسٹ میں کیا چل رہا ہے, ٹیک والی جو انڈسٹری ڈیولپر ہے, پائتھون ہے, یہ ہو, یہاں آپ کو نہیں ضرورت. لیکن اس وقت ہماری بھی اس طرح کی سوچ تھی. لیکن پھر اس میں جب پھنسا نا, اس ایک روٹ میں پھنس گیا, اور میں نے دیکھا کہ یار میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں, ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں میں, اور میرے پاس صرف اس کو اسکیپ کرنے کا ایک ہی رستہ ہے, وہ ہے تعلیم, جس پہ میرے والدین شروع سے زور ڈالتے تھے. وہ چیز مجھے اس وقت سمجھ آ گئی. 6 مہینے پورے ہوئے, پھر میں واپس گیا یونیورسٹی. جب میں یونیورسٹی واپس گیا, کیونکہ 1 سال میں نے مس کر دیا تھا, میرا چھوٹا بھائی جو 1 سال میرے سے چھوٹا ہے وہ میرے سے آگے نکل گیا تھا اس ٹائم میں. تو اب وہ بھی ایک زندگی کا حصہ تھا. اب آپ چھوٹی سی چیز ہے, اتنا بڑا وہ مسائل نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ یار آپ کی زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کس طرح لے رہے ہو. تو اس کا خمیازہ بھگتنے کا پھر جو ٹائم آیا, اس پر پھر ہم نے سوچا نہیں دوسری بار کہ یار اب یہ کرنا ہے, یہ اس کی قیمت ادا کرنی ہے, بس وہ کی. پھر ایسا تھا کہ وہ 13 یونٹس مجھے دینے پڑے, 4 یونٹس 5 یونٹس کے لیے آپ بیٹھتے ہو ایک سیمسٹر میں. میں جب واپس آیا, میں نے پہلے سیمسٹر میں اپنے پچھلے والا پورا لوڈ کور کرنے کی کوشش کی, اور وہ یہ مطلب قصہ بن گیا کہ میرا جو ڈائریکٹر ہے اس نے مجھے اپنے آفس میں بلا کے ایک پراپر وہ
ایک پیپر تھا, ڈیکلریشن تھی, اس پہ سائن کروایا کہ بھائی تیری ذمہ داری ہے, تو 13 یونٹس کے لیے بیٹھنے تو لگا, لیکن اب اس میں سے پاس یا فیل ہوا وہ تیری ذمہ داری ہے, یہ ہم الاؤ نہیں کرتے. مطلب یہ بڑا سخت تھا, یہ کسی نے کیا نہیں تھا نا اس سے پہلے, الاؤڈ نہیں تھا, مطلب اس کا کوئی وہ نہیں تھا, کوئی ایگزامپل نہیں تھی. آپ نے ٹرائی کیا؟ میں نے کہا کرنا ہی کرنا ہے, اور تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے اس کا. تو وہ پھر اس کی پریپریشن اور اس کے لیے جتنی محنت لگتی ہے, راتوں کی نیند گنوانا اور نیپس لینا, 2 گھنٹے کے نیپس لے کے تیار کر کے 13 یونٹس کے لیے بیٹھا میں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ پھر پاس کیے, اور پھر زندگی کا سفر ادھر سے آگے سٹارٹ کیا. تو یہ پہلا وہ سال تھا جس نے مجھے ذرا سوچنے پہ مجبور کیا کہ لائف میں جو ہے نا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اور جو ضروری ہے کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اچھا عمران, آپ نے بتایا پہلا سال آپ کا جو تھا وہ اسٹرگل میں نکلا, بیچلرز ان مارکیٹنگ کر رہے تھے آپ, BBA مارکیٹنگ, جی ٹھیک ہے. پہلا سال تو آپ نے ایفرٹ کی, آپ نے جو ہے وہ ایکسٹرا پش کیا اپنے آپ کو اسٹڈی میں. دوسرا سال کیسا تھا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کا دوسرا سال آسٹریلیا میں تھا. جی. اور اس میں اور آپ کے والد صاحب کی سیکریفائس, جی, وہ سال اور والد صاحب کی سیکریفائس, جی, اس کے بارے میں ذرا آڈینس کو بتائیں. جی, تو یہ بڑا فخر ہے جی مجھے یہ شیئر کرتے ہوئے میرا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ, دونوں سائڈس پہ میرے والد کا جو سیکریفائس ہے اور جو میں جس جرنی کے تھرو اس کے بعد گیا. تو ہوا یہ کہ ساتھ میں میرے والد صاحب کا اس کا نا لائف اسٹاک امپورٹ ایکسپورٹ کا کافی بڑا کاروبار تھا. یہ گلف میں سیٹل تھے, ان کا اسٹیشنز تھے دبئی اور عراق, اور یہ آسٹریلیا سے لائف اسٹاک منگواتے تھے, مطلب میٹ منگواتے تھے, اور اس کو یہاں پہ سارے گلف کنٹریز میں پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اور کافی بڑے لیول پہ ان کا ٹرن اوور ہوتا تھا. ان کا $3 ملین اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 2014-13 سے لے کے 16 تک ان کا یہ رہا سارا سیٹ اپ. تو اسی کے بیس پہ انہوں نے مجھے, میرے بھائی کو کافی بڑی انویسٹمنٹ کر کے 1 سال کی فیس, آسٹریلیا دنیا کے مہنگی ترین یونیورسٹیز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, پہلے دوسرے نمبر پہ مہنگی. بیچلرز ماسٹرز کے لیے دونوں بھائی, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور میں ہوں, تو دونوں کو انہوں نے ایک ساتھ 1 سال کی فیس دے کے بھیجا. ان کا ماشاءاللہ اس لیول پہ کام تھا, $3 ملین کا ٹرن اوور تھا جیسے کہ میں نے بتایا. لیکن میں 2015 میں جب گیا ہوں تو پہلے سیمیسٹر کے اینڈ سے پہلے 1-2 ہفتے رہ گئے تھے, ایگزامس سے پاس ہی تھے ہم. تو ان کا کچھ ایسا, والدہ کی صحت کا کچھ ایسا وہاں پہ نظام بنا کہ ان کو کوئی ڈیسیجن لینا پڑا. اس وقت انہوں نے پرائرٹائز کیا فیملی کو اور میری والدہ کی صحت کو, اور اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جس نیت سے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اتنی دور میں نے بھیجا ہے ایک مشن پہ, اس میں ان کا 1 مہینہ بھی سفر نہ ہو, اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے اس کے لیے میں تیار ہوں. اب ایک بندہ جس نے ساری زندگی لگا کے محنت کر کے ایک چیز کھڑی کی ہے, اور میرے خیال سے 63-64 کے تھے وہ, تو آپ اور سمجھ سکتے ہیں ایک مرد کے لیے پوری زندگی نکل گئی, پوری زندگی کی جمع پونجی اور ایک بنائی ہوئی چیز اپنی محنت سے, اپنا بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے بزنس, وہ بنایا ہوا, اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ جدھر سے کربلا تھے, وہ وہاں پہ عراق میں تھے. تو وہ بڑی ایک ہمارے لیے نا بڑی بہت تعزیت کی, ہمارے لیے بہت قریب دل کے ایک جگہ تھی وہ, ان کی بھی بہت زیادہ محبت تھی اس جگہ سے. لیکن انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا یہ فیصلہ لینے کے لیے کہ تم دونوں آسٹریلیا سے واپس نہیں آؤ گے. میرے بھائی نے ان کو یہ آفر کی کہ یار میں آ جاتا ہوں, ماما کی صحت جو ہے اس کا میں ٹیک کیئر کر لیتا ہوں, آپ وہاں پہ رہو, بزنس سنبھالو, آپ کو بریک لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. وہ انہوں نے نہیں سنا, انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں, آپ کا 1 دن بھی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہو سکتا, آپ وہاں ہی رہیں گے, اور میں جاؤں گا پاکستان, اور میں آپ کی والدہ کی میں تمادری کروں گا, ان کی میں خیال ان کا میں کروں گا. صحیح. وہ کر کے وہ آئے پاکستان, اور پھر عراق جو ہے ایک وار ٹاؤن کنٹری ہے, ادھر لالسنس ہے, ادھر کوئی قانون وغیرہ کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے. تو جو ان کا پارٹنر تھا, اور وہ بھی اگر یہ سن رہا ہے تو اس کو بھی شرم آئے گی تھوڑی سن کے, شرم آنی بھی چاہیے, دلانی بھی چاہیے, کیونکہ جس آدمی کو, جس لڑکے کو انہوں نے, میرے سے 2-3 سال بڑا تھا, تو جس کو انہوں نے بچوں کی طرح پال کے اپنے ساتھ پارٹنر کا حیثیت پہ لائے اور کھڑا کیا, اس نے ہی دگا دیا. اور جب وہ تھے میری والدہ کی تیمارداری کر رہے تھے وہاں پہ, ان کے لک آفٹر کر رہے تھے,
اس نے وہ سارا جو ہے نا پیپر ورک سے ان کو نکلوا دیا, لائرس کو پیسے ویسے کھلا کے, اور وہ سارا جو اپنے بزنس ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا. اللہ اکبر. تو والد صاحب اب پھر پاکستان بیٹھے تھے اور اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اماں کو چھوڑ کے, نہ اماں کو چھوڑ کے جا سکتے تھے, نہ وہاں پہ عراق میں جا کے فائٹ کر سکتے تھے. عمران, یہ جو ساری سٹوری تھی یہ آپ کو وہاں پہ بیٹھی پتہ لگ رہی تھی؟ جی, یہ میرے بھائی سے ان کا زیادہ کلوزنس تھی اس وقت, میں تو اتنا نہیں ان کے ساتھ رابطے میں تھا, بھائی ذرا زیادہ رابطے میں تھا, اس کو پتہ چلتی تھی اور وہ مجھے نیڈ ٹو نو بیسس پہ بتاتا رہتا تھا کہ عمران یہ فائنینشیل اب حالات ہو گئے ہیں, کیونکہ ابا کے ساتھ ذرا بزنس میں وہ زیادہ انوالو تھا, میری کبھی رجحان اس طرح کا تھا نہیں. تو وہ پھر جب ہوا 2015 کے اینڈ پہ مجھے یاد ہے, تو پھر اصل اسٹرگل نا سعد بھائی وہاں پہ اسٹارٹ ہوئی. اصل محنت کسے کہتے ہیں میں نے آسٹریلیا میں ایکسپیرینس کیا. 26-27 سال کی عمر تھی اس وقت میری, اور پہلی بار زندگی میں نے 8 گھنٹے کھڑے ہو کے شفٹ کی. پہلی نوکری تھی 7-11 پہ, مجھے آج تک یاد ہے آسٹریلیا میں میری 7-11 پہ, اور وہ جو پہلی 8 گھنٹے کی شفٹ تھی نا, اس کے بعد واپسی پہ جب میں ٹرین سے واپس گھر جا رہا تھا تو یہ خیال میرے ذہن پہ, اور مجھے بڑا احساس تھا اس بات کا کہ یار یہ لائف ہے, اصل محنت یہ ہے, اس کو کہتے ہیں, جس کو ہم سمجھتے تھے یا ہمارے ذہن میں ایک خیال تھا کہ یار یہ محنت ہوتی ہے, ہم نے بڑی کر لی, ہم بہت اسمارٹ تھے, وہ کچھ نہیں ہے. جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے اصل میں لوگ جس طرح میجورٹی میں گزارتے ہیں ملکوں میں, وہ احساس مجھے ہوا. خیر وہ سال جب 2016 پہ سٹارٹ ہوا, 15 میں احساس ہو گیا اینڈ پہ کہ یار اب جو ہے نا والد صاحب کا جو پیسہ ویسے والا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا, اپنے آپ پہ اب اپنے آپ پہ اب ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. تو میں اور میرا بھائی ڈیکن یونیورسٹی میں پڑھے تھے. اب ڈیکن وہاں پہ ٹاپ ٹیئر یونیورسٹی ہے. پہلے میں کرٹن میں گیا ویسٹرن آسٹریلیا میں, پھر میں میلبرن شفٹ ہو گیا. تو میلبرن میں ڈیکن میں پڑھا تھا. اب ڈیکن جو ہے ان کی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹی ہے. ٹاپ ٹیئر کا مطلب یہ ادھر ٹاپ ٹیئر, میڈیم ٹیئر, پھر لوور ٹیئر, سمجھ گیا میں, لیولز ڈیسائیڈ, اور اس کے حساب سے ان کے فیس اسٹرکچرز ہیں. تو میری 1 سال کی فیس جو اس وقت تھی, یہ 2016 کی بات ہے, 30,000 آسٹریلین ڈالرز تھی 1 سال کی فیس. 2 سیمیسٹرز ہوتے تھے, بہت زیادہ. جی, تو 1 سیمیسٹر 15,000 آسٹریلین ڈالر کا تھا. تو اب وہ ریز کرنا جب تک والد صاحب تھے نا, تو اس وقت تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہماری. دوسری سوچ بھی نہیں جاتی تھی کہ یار پیسے کہاں سے آئیں گے, کیونکہ بینک میں پڑے ہوئے تھے 1 سال کی فیس. لیکن اب جو ہے وہ سوچ یہاں جا رہی ہے کہ جی اب تو کچھ بھی نہیں رہا, اب کیسے اکٹھے کرنے, میدان میں اتر گئے ہیں, اب کیسے کرنے ہیں, سیمیسٹر کی فیسز کیسے دینی ہیں. پاکستان واپس جا نہیں سکتے کیونکہ والد صاحب کا جو بھی سیٹ اپ تھا وہ تو ہو گیا, مٹی ختم ہو گیا. ان کا ایک ہی پیچھے سے آواز تھی کہ بیٹا اب پاکستان والی کشتی جو ہے نا وہ جلا چکے ہو تم, تو اب جو بھی ہے اپنے آپ کو یہاں پہ, تو پتہ ہے وہ ایک خواب بڑا آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ یار باہر چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, US چلے جائیں, یورپ چلے جائیں. تو لیکن وہ جو دھکے ہیں نا وہاں پہ, وہ ایک بار کھا کے نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ کو ایک بار نا خیال ضرور آتا ہے کہ یار یہ لائف گزار لوں گا میں. ایک بار خود پہ نا شک ہوتا ہے کہ یار میں قابل بھی ہوں اس کے, مطلب میں ریڈی بھی ہوں, پریپیئرڈ بھی ہوں, لیکن ادھر ایمان پھر آپ کا کام آتا ہے, ادھر خدا تعالیٰ کی ذات ہے. جو میں یہ آپ سے اب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن تو آپ نے اب دیکھ لی, اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ نے پیسے بھی پورے کرنے ہیں, آپ نے پڑھنا بھی ہے, اور پاکستان واپس نہیں جانا. جی ٹھیک ہے جی. ایسی سٹیج پہ آپ کی ایک ویسٹرن سوچ تھی, جی, آپ شروع سے ویسٹرن سکولنگ سسٹم میں پلے بڑھے, بالکل, اور ساری چیزیں, ڈریسنگ, انفلوئنس زیادہ ویسٹرن رہا. بالکل. اس وقت آپ کو اپنے دین کے, اسلام کے قریب ہونے میں یا کوئی ایسی چیز نے موٹیویٹ کیا کہ اب یار یہ اصل لائف تھی یار؟ بالکل سعد بھائی, آپ نا اصل میں آپ کا اصل آپ کو تبھی سمجھ آتا ہے, اور آپ ایک یقین کی جب حالت میں کسی چیز پہ ایمان آپ کا ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کا کیریکٹر وہ شیپ اپ کرتا ہے. بالکل. تو جب کچھ نہیں رہا, کوئی سہارا نہیں رہا, کوئی بیساکھیاں نہیں تھی جن کے سارے ہم چل سکیں, تو پھر ایک ہی ذات تھی, اللہ کی ذات. اللہ کی ذات تھی. تو سعد بھائی وہ جو 2016 ہے نا, وہ ایسا سال تھا کہ مجھے یاد ہے 1 مہینہ تھا اگلے سیمیسٹر کی فیس جمع کروانے سے. تو ڈیکن کا تو میں آپ کو بتایا وہ 16,000, تو ایک سیمیسٹر کا 15,000, تو وہ تو میں ریز ہی نہیں کر سکتا تھا. پھر ہم سیکنڈ ٹیئر میں آ گئے. اچھا, 2 سال کی 22,000 تنخواہ, 22,000 فیس والے ٹیرے میں آ گئے ہم. 22,000 آسٹریلین ڈالر سال کے جو ہیں, 22,000 پاکستانی نہیں, آسٹریلین ڈالرز, اور خود کما کے.
رینٹ بھی دینے ہیں, کھانا بھی کھانا ہے, جو نوکری کر رہے ہیں اس کے لیے پیٹرول ڈلوانا ہے, گاڑی میں جانا, ٹریول کرنا, یہ وہ, کیونکہ آسٹریلیا بہت بڑا ملک ہے, ادھر یہ بالکل اس طرح بڑی اسٹیٹس ہیں, بہت بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں, اور وہ بڑے بڑے رستے ہیں. آپ ایسے بسوں پہ اور ٹرینوں پہ نہیں ہوتا, آپ کے پاس گاڑی ہے کام تبھی ملے گا, گاڑی نہیں ہے بس پھر ٹھیک ہے آپ بیٹھیں گھر پہ. صحیح بات ہے. تو وہ اس پہ بھی خرچے ہیں, اس کے وہ بھی مینٹین کرنے ہیں. اور میلبرن از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو سٹیز ٹو لیو ان دنیا کی, تو وہ سارا بھی بیئر کرنا ہے, اور پھر پیسے بھی اکٹھے کرنے ہیں اپنی فیس دینے کے لیے. پہلی دعا کیا کی جب اس سچویشن میں ہو گئے؟ سعد بھائی, میرا ایک بڑا پختہ ایمان ہے, اور ایک میرا کلمہ ہے, وہ آیت الکرسی جو ہے نا, وہ میری بڑی ڈھال ہے, وہ میرا بہت بڑا ویپن ہے. میں دنیا کے کسی بھی مرحلے میں ہوتا ہوں, کسی بھی اسٹیج میں ہوتا ہوں نا, فیز میں ہوتا ہوں, تو میرے لیے وہی ورد ہے. میں ہر روز صبح نکلتا ہوں کام کے لیے, اور اس وقت بھی, اور یہ میری والدہ نے مجھے جو ہے نا یہ تربیت ان کی ہے, اور انہوں نے یہ چیز اندر انسٹل کی تھی کہ یار یہ جو ہے نا یہ پار کرائے گا, ہر مشکل کراس کرائے گی. آیت الکرسی پڑھنا شروع کی, نماز شروع کی, الحمدللہ, اور رستے بنتے گئے. اور کیسے بنتے گئے وہ پھر انسان صرف اس کو سمجھنے کے لیے معجزہ ہی کہہ سکتا ہے. میں آپ کو ساتھ بھی بتاؤں گا اس طرح کی بات, اور میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں ان کا. کسی ایک سورس سے میری وہ فیس ارینج ہو گئی, 1 مہینہ پڑا تھا, اور $4,000 نا ریز کرنے تھے. اچھا. اور راتوں کی نیند جسے اڑنا کہتے ہیں نا, میں نے پہلی بار تب محسوس کیا. بھائی رات کو سوتے تھے ساتھ بھائی, تو گرمی کے موسم تھا ادھر نا, دسمبر میں گرمی آتی ہے آسٹریلیا میں. اچھا. تو گرمی کا جب موسم تو ہو, تو ہم ٹی وی لاؤنج میں نا 3 ہاؤس میٹ تھے, تو تینوں ہم وہاں پہ اے سی لگا کے گدے ڈال کے تو ٹی وی لاؤنج میں سو رہے ہوں, اور میرے ساتھ میرا بھائی ہے, اور اس طرح میرا دوست ہے. اور میں رات کو نا 3-4 بجے اٹھ کے بیٹھ جاؤں, اور سوچ کیا چل رہی ہے کہ عمران کیسے ہوگا. تو خدا سے پھر دعا, کیا بات کہ, اور مجھے کہیں سے نہیں پتا کہ کیسے ہوا. خدا تعالیٰ تہجد کے ٹائم پہ اٹھ گئے آپ, اٹھ کے بیٹھ کے, اور کیسے اٹھ گئے مجھے نہیں پتا سعد بھائی, لیکن بس وہ دماغ چل رہا تھا کیا تھا. اور میں نے خدا سے دعا کی, خدا مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ یہ رستہ مجھے نہیں پتا, میں بس لڑوں گا, لیکن رستہ دکھانے والی ذات آپ کی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری. قربان جائیں اللہ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں مانگنے, کہتے ہیں مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اصل میں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, ہم تھوڑا لائف میں پیچھے نکل جاتے ہیں, اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے. لیکن اللہ وہ ذات ہے بیٹھی ہوئی. آپ اس وقت رات کو 3 بجے اٹھ کے بیٹھے, آپ نے اللہ کو یاد کیا, بے شک, اس کے بعد آپ کا رستہ بنا. ایسے بنا کہ مطلب میں سوچوں نا تو اس کا کوئی لاجک نہیں بنتی, کوئی ریزننگ نہیں بنتی. ایک میں ضرور ذکر کروں گا ان کا, کیونکہ وہ سورس بنے, انہوں نے سپورٹ کیا مجھے. وہ ان کا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جس کو ہم کافر کہتے ہیں, مطلب وہ ہندو تھی. اچھا. اس مذہب سے مجھے سپورٹ آئی, اور کیسے آئی ساتھ بھائی, میں اس کو معجزہ ہی آج تک کنسیڈر کرتا ہوں. انہوں نے مجھے 2 سیمسٹرز میں ہیلپ آؤٹ کی, جس وقت ساتھ بھائی میں یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا, اور وہ اگر نہ فیس دیتا میں تو ختم تھی لائف وہاں پہ آسٹریلیا میں. اس میں غلطی آپ کی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ نے رات کو اس وقت جو دعا مانگی نا, تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے تھرو تو ارینج کرنا ہی تھا, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے کچھ ہو. وہ نا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس کے لاجک میرے دماغ میں بنانا, میں ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکا. لیکن وہ معجزہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے, مجھے اسی پہ ایمان ہے کہ بس وہ میری دعا جو تھی نا, وہ میرے رب نے سن لی, اور وہ رستہ پھر بن گیا. اور پھر ادھر سے آگے بڑھتے میرا بھائی میرے ساتھ تھا, وہ بہت بڑی میری سپورٹ ہے ہر مشکل میں میری. آج تک ابھی تک میں جہاں پہ بیٹھا ہوں اس میں بہت زیادہ اس کا میرے سکسیس میں, میرے ساتھ میری جرنی میں وہ میرا پارٹنر رہا ہے. تو وہ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی سپورٹ بنے, ہیلپ بنے. جو چیز مجھے نہیں پتا تھی, کیونکہ زندگی میں کبھی اسٹرگل کیا ہی نہیں تھا. جی. تو سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی آپ کا بلڈ ریلیشن آپ کے ساتھ تھا, جو کہ موسٹلی کافی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے ان کو سپورٹ بھی نہیں ہوتی. تو بھائی تو آپ کو پتا ہے پھر بھائی ہوں آئی گل نا, وہ جڑا خون ہوندا نا, خون ہوندا, بڑی سپورٹ, بہت بڑی میرے لیے نا بلیسنگ سی اس وقت نا. تے بس وہ ایک دوسرے کا ساتھ, اور ادھر سے پھر انشاءاللہ سفر جو ہے. 2-4 لفظ اس انسان کے لیے جس نے آپ کو اس وقت ہیلپ آؤٹ کیا, چاہے وہ مسلم نہیں ہے, چاہے غیر مسلم ہیں, آپ کے دل میں اور دماغ میں ابھی جب ان کا ذکر آتا ہے تو آپ کیا ان کو کہنا چاہتے ہیں؟ ساتھ بھی بڑا ایموشنل ایک یہ ٹاپک ہے, اور وہ ابھی تک میرے ساتھ ہے, اور زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ میں کبھی بھولتا نہیں ان کا وہ احسان میرے اوپر
بہت بڑا احسان ہے. اور میرے اوپر نہیں سعد بھائی, یقین مانیں میری نسلوں پہ آگے جو چلیں گی, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ جو ایک وہ آ گیا تھا نا فل اسٹاپ, وہاں سے آپ کو پش مل گئی. تو وہ جس نے بھی دی ہو نا, وہ آپ کے دل میں ان کا بہت بڑا ریگارڈ ہوتا ہے. اور میں ویسا بندہ ہوں, میں نا احسان فراموشی نہیں کرتا کبھی نہیں. جس کا چھوٹا سا بھی احسان ہے, کسی نے سپورٹ بھی کی ہوئے نا, 2 لفظ ہی کہہ دیے نا سپورٹ کے لیے, میں ہمیشہ اس کو دل میں بہت اس کی جگہ رکھتا ہوں. تو وہ تو بڑا ایموشنل ایک قصہ ہے, اور وہ اگر سن رہے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں اور بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت جب میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہاں سے آئے گی, تو وہ ایک معجزاتی طور پہ رستہ بنے اور میری اسٹرگل ادھر سے آگے چلی. عمران, یہ تو مطلب ایک نا ہلانے والی سٹوری تھی. وہاں اس فیز سے ہماری آڈینس بھی اب نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم ابھی آتے ہیں آپ کے ایمان کے لیول پہ. میں تو نہیں جج کر سکتا, نہ آڈینس جج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نے یہ سیٹ اپ کیا اس لیے کہ میں لوگوں کو ایسی پرسنالٹیز انٹروڈیوس کرا سکوں جن کی لائف میں ایسے چینجنگ آئے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لائف میں بھی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جی. مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں ابھی آپ کی سوچ کیا ہے پہلے کی نسبت؟ پہلے, ہاں جی, یہ بڑا اچھا سوال ہے سعد بھائی. میرے خیال سے پہلے آپ کو جو چیز مل گئی ہوتی ہے نا بچپن سے, آپ کو احساس نہیں ہوتا وہ آپ کے پاس کتنا بڑا معجزہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات کا, کتنا بڑا احسان ہے کہ کس معاشرے میں, کس خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, آپ کی پرورش کس طرح سے ہوئی ہے. تو میرے لیے میری خوش قسمتی ہے کہ میری جو صحبت تھی جب میں آسٹریلیا میں تھا, وہ میرا بھائی جو ہے وہ بڑا ملائی آدمی ہے, وہ بڑا ایک نمازی پرہیزگار, اور اس کی فل داڑھی اور جبہ اس نے پہننا, اور نمازی 5 وقت کا تہجد گزار, ماشاءاللہ زبردست. وہ بہت روحانی اس کی نا ایک پرسنالٹی ہے. تو اس سے مجھے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا. چھوٹا بھائی, اچھا میری ایک عادت ہے, میں چھوٹا بڑا میں سیکھتا ہر کسی سے, جس سے بھائی سیکھنے میں تو کوئی جاتا نہیں, کسی کچھ نہیں جاتا. میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ میرا یہ مقام ہے تو وہ چھوٹا ہے تو میں کیوں سیکھوں, تو مجھے کرنا ہے میرا یہ. جہاں سے سیکھنا وہ آنکھیں بند کرو اور سیکھنے لگو, سیکھو, جو اچھی بات بتا رہا ہے اس کی اچھی بات ایکسیپٹ کرو اور سیکھو. تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت وہ میرے ساتھ تھا. وہ آپ کی ایک صحبت اچھی ہو جاتی ہے نا, تو وہ میرا سہارا بنا. اور اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ جی آپ جب گرتے ہو نا تو آپ کو سہارا ایک ہی ہے, رب کی ذات. وہ آپ نے ریئلائز کرنا ہی کرنا ہے, لائف میں بہت ضروری ہے. یا تو آپ جلد کر لو, بہتری ہے آپ کی اس میں. صحیح ہے. اگر ٹائم لگ جائے گا تھوڑا تو وہ بس آپ کا پھر سفر اتنا مشکل میں رہے گا, بے چینی رہے گی. کیونکہ پریشان جب آپ ہوتے ہیں نا ان حالات میں, ان حالات کا اتنا وہ نہیں ہوتا, فرسٹریشن نہیں ہوتی. فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ رستہ کون دکھائے گا, بالکل ایسا, کون سی سورس ہے, کون سی ذات ایسی ہے جدھر سے مجھے پاور ملے گی. ناؤ از دا ٹائم. بات یہ ہے, ناؤ از دا ٹائم کہ ریئلائز کر لو جب آپ کے پاس موقع ہے, آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو آپ کو گائیڈ کر دیں گے, جو آپ کا اچھی صحبت ہے جس میں آپ بیٹھو گے, آپ با نمازی ہو جاؤ گے, آپ خدا کا ذکر سنو گے, کرو گے. بڑی برکت پڑتی ہے ان چیزوں سے. ذکر میں بہت طاقت ہے, بہت طاقت, آپ کا نصیب پلٹ دیتی ہے. تو وہ خوش قسمتی میری تھی کہ میرے ساتھ ایسی صحبت تھی کہ مجھے تھوڑی میری بیرنگ مل گئی اس ٹائم میں, ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. میں تو یہ کہوں گا دیر آئے درست ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. تو یہ اوپر والے کی ذات ہے, بس اس میں ساتھ بھائی جو آپ کے بس میں ہوتا ہے وہ آپ کی نیت ہے اور محنت ہے. بس ان 2 چیزوں کے علاوہ نہ مجھے نہیں لگتا کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کی کوئی بھی حیثیت ہے, کوئی بھی اوقات ہے. باقی سب خدا تعالیٰ کی ذات ہے کرنے والی. آپ کے بس میں صرف آپ کی نیت ہے اور آپ کی محنت ہے. تو بس میرے خیال سے یہ چیز تھی جو بچا گئی, جس نے تھوڑی سپورٹ دی, اور بس وہی تھا ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. اور مذہب کا بہت زیادہ رول ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ورد ہے آیت الکرسی کا. میری جیسا بھی فیز ہو, مشکل ہے آسان ہے, میں پھنسا ہوا تھا, بہت جگہ زندگی میں پھنسا ہوں, لیکن وہ ورد میرا جو ہے نا وہ کانسٹنٹ ہے. وہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میں وہ ورد نہیں کرتا, اور وہ مجھے اندر سے سکون پہنچاتا ہے. میرے حالات جیسے بھی ہوں نا, میں اندر سے سکون میں آ جاتا ہوں
کہ وہ میں نے ذکر کر لیا نا, اصل میں انر پیس ہی تو چاہیے, انر پیس. لوگوں کو انر پیس ہی نہیں ملتی. انر پیس آ جاتی, رات کی بڑی اچھی نیند آپ کی آتی ہے, صبح آپ فریش اٹھتے ہو. حالات تو حالات ہیں یار, حالات ہیں, اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے. وہ بندے کی تھوڑی عمر چلتی جائے نا تو آپ یہ سارا ریلائز کر لیتے ہو کہ یار زندگی اوپر نیچے ہی کا نام ہے. بالکل ایسے. لیکن وہ جو انر پیس ہے نا وہ اسی طرف ہے, آپ کے دین کی طرف ہے, آپ کے ایمان کی طرف ہے. تو کچھ ایسا ضرور اپنی زندگی کے ارد گرد سراؤنڈ کریں کہ یار ایک سپورٹ سسٹم نا آپ کا وہ ایکو چیمبر بن جائے کہ جب آپ پھنسیں تو آپ فال بیک کریں, اور وہ فال بیک اگر اس پہ کریں گے تو پھر اس کی ذات ہے رستے بنانے والی, اور ایسے ایسے رستے بنانے والی کہ آپ سوچیں گے کہ یار میں تو یہ مانگ رہا تھا اتنا سا, اور اس کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو پھر کیسے دیتی ہے اور کیا کیا دیتی ہے وہ پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. ہمارے مفتی صاحب ہیں, ابھی شاید آپ کو ذکر بھی ہوا ہو. جی جی. میں نے ان سے کہیں ذکر کیا, میں نے کہا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ والا میرا کام نا ایسے کر کے ہو جائے. بالکل. انہوں نے کہا یار اللہ سے مانگ رہے ہو نا تو یار کھل کے مانگو بھائی. بے شک بے شک, مطلب اتنا کیوں مانگنا. بے شک بے شک. وہ ذات بیٹھی ہے دینے کے لیے, اس کو کہو بھائی مجھے کروڑوں چاہیے, مجھے اربوں چاہیے. بے شک, اور ضد سے یا اللہ مجھے چاہیے, اور آپ سے ہی چاہیے, آپ کی ذات سے ہی چاہیے, کیونکہ میرا پروردگار آپ ہی ہو, آپ کے علاوہ کوئی معبود ہیں ہمارے, آپ خالق ہیں, مالک ہیں. مجھے اتنا سا نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو پھر بھائی بہت زیادہ چاہیے, بہت زیادہ چاہیے, اور یقین کرے ملے گا. کیونکہ دیکھیں ساتھ بھائی آپ باس کے پاس جاتے ہیں نا تو باس, میں تو نوکری پیشہ آدمی ہوں, ساری زندگی رہا ہوں, باس کے پاس میں جاؤں گا نا تو میں اس سے کیا مانگوں گا, $4,000 دے دے, $5,000 دے دے, اس کی حیثیت کے حساب سے نا, اور اپنی حیثیت کے حساب سے کہ وہ مجھے کتنا دے گا. لیکن جب رب کے پاس جاتے ہیں نا آپ تو اس کی ذات جو ہے نا, جب وہ نوازنے پہ آئے نا تو ایسے ایسے قصے ہیں, اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ڈالروں کی بات اور فگر کی بات نہیں ہوتی, وہ پھر آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے وہ ہینڈل کرنے کی بات ادھر چلی جاتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں ساتھ بھائی, ان کا جو ہے نا وہ کبھی کبھی انسان اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتا. وہی میں نے کہا ناؤ از دا ٹائم, سمجھ لیں تو بہتر ہے, بے شک, ورنہ بڑی دیر بھی ہو سکتی ہے. بے شک, جس طرح آپ کے ساتھ معاملات ہوئے آپ نے اچھے سے سمجھ لیا, بے شک, لیکن وہ لائف آپ کی اور ابھی کی لائف میں کتنا فرق ہے. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے ساتھ بھائی. میں بتاؤں اس وقت بے چینی تھی, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. والد صاحب مجھے $1,000 USD ملیشیا میں, جب میں 2000 آپ کو 12 کی سے بات کر رہا ہوں, جو میری پاکٹ منی تھی نا وہ $1,000 US آتی تھی اس وقت مجھے, اور مجھے وہ ریٹ کے حساب سے یاد ہے وہ اس وقت کے بنتے تھے کوئی 3,500. اس وقت ہماری دوستی نہیں نا ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. لیکن میں آپ کو بتاؤں میں شہزادوں والی لائف گزارتا تھا, لیکن ساتھ بھائی بے چینی تھی یار, بے چینی تھی, کوئی رستہ نہیں پتا تھا, کوئی منزل نہیں پتا تھا, کوئی اس میں نا کوئی اتنا راحت نہیں تھی کسی چیز میں نا. جب سوتے تھے تو صبح اٹھتے تھے بے چینی ہوتی تھی, پتہ نہیں ہوتا تھا کدھر جا رہے ہیں, کس کی ذات ہے جس نے پار لگانا ہے, سمجھ رہے ہیں جی. اچھا عمران, آپ نے بتایا کہ جو بھی آپ کی لائف آسٹریلیا میں رہی, کیسے اللہ کی طرف سے مدد ہوئی, آپ نے وہاں پہ ایک اپنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف گزاری اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, ماسٹرز ان پہلے تو میں نے MBA کیا, MBA اس کے بعد پھر ماسٹرز آف پروفیشنل اکاؤنٹنگ, تو ایک سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہوں میں, ٹیکس اکاؤنٹنٹ آپ نے وہاں سے ڈگری لے لی. جی. تیسرا سال جو کہ آپ کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ سال میں سمجھتا ہوں رہا. بالکل. اس سال کون سا تھا جی, اور آپ کے ساتھ کیا واقعات اس سال میں پیش آئے, آڈینس کو بتائیں. یہ ساتھ بھائی بڑے مزے کا میرے لیے قصہ ہے, بلکہ میں آج ہی اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا تو اس سے بھی میں ذکر کر رہا تھا. آپ ہوتا ہے نا اپنے ایک لائف کا کبھی کبھی سوچتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کیا ڈفرینٹ فیزز رہے ہیں, کیا کیا آپ مقامات پہ زندگی کے ڈفرینٹ سفر پہ رہا, اور کچھ ہائی لائٹس ہوتی ہیں جو آپ ہمیشہ آپ کے نا سب سے ٹاپ پہ آ جاتی ہیں, فلیش بیکس. تو وہ یہ 2023 کا سال ہے میرا. اس کے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اور آڈینس سب کو سمجھ آئے. تو اور یہ بڑا پرسنل ایک چیپٹر ہے میری لائف کا, لیکن یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ شیئر کرنا لازمی ہے کیونکہ اس سے موٹیویشن مل سکتا ہے. جزاک اللہ. جی, اللہ خیر. تو سب بھی ہوا یہ کہ میں 2021 میں نا آسٹریلیا میں بینکنگ میں چلا گیا تھا, بینکنگ سیکٹر میں چلا گیا تھا. ANZ وہاں پہ بینک ہے, آسٹریلین نیو زیلینڈ بینکنگ گروپ, سب سے بڑا بینکنگ گروپ ہے آسٹریلیا اور نیو زیلینڈ میں. اچھا. اس میں کام کر رہا تھا, اور ساتھ میں اپنی ٹریڈنگ کرتا تھا کموڈیٹیز میں.
گولڈ, کاٹن, آئل. پوزیشن آپ کی کیا تھی؟ میری پوزیشن, میں لونز آفیسر تھا. اچھا, لون آفیسر تھا. تو اس میں اس وقت نا میرا 32 سال کی عمر میں, یہ 2021 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, میرا جو میں نے آخری ٹیکس فائل کیا ہے نا آسٹریلیا میں, وہ میں نے $1,00,000 پہ کیا ہے. تو میں پاکستانی روپوں میں اگر اس کو کہوں 1,30,00,000 کی میری انکم سالانہ 32 سال کی عمر میں تھی. یہ اس میں آدھی میری سیلری تھی اور آدھا میرا جو ٹریڈنگ کا پورٹ فولیو تھا. آسٹریلین گورنمنٹ کو اتنا ٹیکس پے کیا اپنا پرسنل؟ جی, میں 40% ٹیکس, $1,00,000 کا 40%, تو $40,000 میں نے 32 سال کی عمر میں پے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, سمجھانے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے جو ایمبیشن گول, لائف گول سیٹ کیے ہوئے تھے نا, الحمدللہ اس کی پیک پہ میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ ٹھیک ہے, میں اب یہاں سے صحیح ٹریک پہ ہوں, فائنینشلی بھی سیٹ ہوں, پروفیشنلی بھی سیٹ ہوں, ٹریک جو ہے آگے کی طرف کا صحیح جا رہا ہے, سب صحیح جا رہا ہے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے وہ کووڈ والا ٹائپ تھا. اب وہ ایک سال 2020 سے لے کے 21 تک کا جو کووڈ لاک ڈاؤن تھا نا آسٹریلیا کا, وہ چائنا جیسا تھا. چائنا کا تو آپ نے سنا ہے, وہ جو کیسے اندر بند کر کے, میرے خیال میں انہوں نے تو بند کر دیا تھا. چائنا والوں نے تو بند کر دیا تھا. انہوں نے بند نہیں کیا تھا, لیکن آلموسٹ چکر وہی تھا کہ جی 5 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے آپ کے گھر کے اراؤنڈ, اس میں ایک دن میں ایک بار 1 گھنٹے کے لیے آپ نکل سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ نکلے, اب پتہ نہیں کیسے ٹریک کر رہے تھے, کیسے نہیں ٹریک کر رہے تھے. میں نے یہاں ملیشیا میں بھی یہی ایکسپیرینس کی ہے. یہی ایسے تھا, ان کا بھی لاک ڈاؤن ایسا. اچھا نہیں, پاکستان میں تو آپ کو میں وہ بھی سناتا ہوں, ادھر کیا لاک ڈاؤن کے مزے تھے وہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں پارٹی چل رہی تھی الحمدللہ اپنی تو وہاں پہ. تو خیر وہ آسٹریلیا کا بڑا بہت زیادہ نا ریجڈ قسم کا ان کے لاک ڈاؤن میجرز تھے. وہ ایسے تھے کہ وہ جو ان کے لوکل گورے تھے نا, ان کی حالات دیکھ کے بڑا ترس آتا تھا مجھے. ہم تو جوان تھے, ہم مطلب ٹھیک ہے اپنا سسٹم چل رہا ہے, کسی کا مطلب ہمارے لیے تو شروع میں شغل میں ہی تھا کہ یار اب آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے نا, گھر میں بٹھا دیے, گھر سے کام کریں گے, تیار ہو کے جانے کی بھی ضرورت نہیں. 8 بجے شفٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے تو 7:45 پہ اٹھیں گے اور 15 منٹ کے اندر کافی بنا کے جاب شروع, پہنچ جائیں گے, کام شروع. نہ جھنجھٹ تیار ہونے کی, نہ ٹرینیں لے کے جانا ہے آفس, نہ واپس آنا ہے, چکر ہی ختم. تو شغل میلے میں اسٹارٹ کیا. تو وہ بڑا اسٹرنٹ ان کے نا جو قانون تھے, ان کا قوانین جو تھے لاک ڈاؤن کے, وہ بہت زیادہ سخت تھے. کرسمس پہ آپ کے گھر کوئی آ بھی نہیں سکتا. جو ایجڈ کیئر, ان کا ایج کیئر ہوتا ہے جس میں بوڑھے لوگ ان کے رہتے ہیں, بوڑھے لوگ, ادھر آپ جا کے اپنے ماں باپ کو نہیں وزٹ کر سکتے. اور ایسے پکچرز تھیں کہ والدین شیشے کے پیچھے ہیں اور جو ان کے بچے ہیں وہ شیشے کے اس طرف سے, مطلب ونڈو سے, اچھا ان کے جو لیونگ ایریا ہوتا ہے ایجڈ کیئر کا, بس ادھر دیکھ سکتے ہیں. ہیلو ٹاٹا. اللہ آپ سوچیں, آپ کے ضعیف ماں باپ ہیں, کووڈ کا دور چل رہا ہے, اور آپ ان کو صرف دیکھ سکتے ہیں, اور فون کریں گے تو وہ اٹھائیں گے اور ان سے بات ہو گئی. جی یہ والا ماحول چل رہا تھا. دوست نہیں ملنے آ سکتے, آپ نے گھر سے تو باہر نکلنا ہی نہیں ہے. میں بینک میں کام کرتا تھا, ہم اسینشل ورکرز کی کیٹیگری میں آتے تھے. تو 4 مہینے تک تو ہمیں انہوں نے بینک جانے دیا, آنے دیا. اس کے بعد اگست سے انہوں نے کہا نہیں جی اب گھر پہ. تو پھر وہ جو 8 مہینے گھر پہ بیٹھا ہوں نا میں, اس میں پھر بھائی میرا جو ہے وہ اس نے جو ہے ایک دوسرے اسٹیٹ میں چلا گیا. وہ اسٹیٹ وہی تھی, دوسرے شہر میں, ایک چھوٹے شہر میں, ونگریٹا کر کے نام ہے, میلبرن سے ونگریٹا کر کے ایک شہر ہے ادھر وکٹوریا میں. ادھر وہ موو ہو گیا نوکری کے لیے, نوکری کی وجہ سے. تو پھر میں بڑا اکیلا پڑ گیا. تو جب میں وہ اس 6-8 مہینے اکیلا رہا نا, تو پھر میں نے سوچا کہ یار اب جو سارے حالات چل رہے ہیں کووڈ کے, یہ شاید اب میرے سے نا کنٹینیو نہیں ہو پائے گا. میں اپنے آپ کو انرجی کافی ڈرینڈ فیل کر رہا تھا. تو پھر وہ اس وقت ایک فیصلہ کیا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ یہ لپیٹتے ہیں سب کچھ, جو سیونگز ہیں اللہ کا شکر ہے اس قابل ہیں, جا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, پاکستان بیٹھ جاتے ہیں. والدین بھی اکیلے ہیں کیونکہ بڑا بیٹا ہوں میں, چھوٹا جو ہے وہ اپنے معاملات میں بزی ہے, نہیں وہ نکل سکتا. میرے پاس گنجائش ہے, سیونگز ہیں, تو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں 1-2 سال, اور جب آرام سے یہ سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر دوبارہ سے آ کے معاملات زندگی کے شروع کر دیں گے یہاں سے ہی. تو اس سوچ کے ساتھ 2021 میں فروری میں پاکستان چلا گیا واپس. 33 سال کی عمر میں $1,00,000 سے اوپر زیادہ ٹیکس آسٹریلیا میں دینے والا نوجوان, جی کووڈ کے بعد ساری جمع پونجی لپیٹ کے پاکستان چلا گیا. میرے پاس کوئی اس وقت جب میں پاکستان گیا $50,000 USD آسٹریلین $50,000 میں لے کے پاکستان چلا گیا اپنے. اس میں یہ ہے کہ میں نے تھوڑے سے گاڑی لے لی,
ادھر پاکستان لے کے گیا, باقی بزنس چھوٹا موٹا ایک سٹارٹ کر لیا, اور باقی جو ہے بس وہ خرچے. یہ آپ کووڈ میں نکل گئے تھے؟ کووڈ میں نکل گیا تھا. 21 فروری 2021 میں پاکستان لینڈ ہو گیا تھا. مزے پاکستان میں تو پتہ نہیں چل رہا کووڈ ہے, ساری دنیا روڈوں پہ ہے اور کام چل رہے ہیں اور مطلب بزنس چل رہے ہیں الحمدللہ, مطلب سکون تھا سب. مجھے تو لگ رہا ہے سب کو پاکستان میں کووڈ ہو گیا تھا جس حساب سے چل رہا تھا نا. کیا بتا, نہیں میں نے سنے ہیں, مجھے ہرڈ امیونٹی, چھوٹا بھائی ادھر تھا, ہرڈ امیونٹی جو ہے نا پراپر وہ پاکستان میں میرے خیال سے ہو گئی تھی. ہر کسی کو کووڈ ہو گیا تھا تو وہ لوگ جو ہے نا ان کی امیونٹی لیولز بڑھ گئے تھے. ہم بھی سنتے تھے ڈیتھس ہوتی تھی, کیونکہ میرا ایک بہت قریبی دوست جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو وہ بتاتا تھا کہ ڈیتھس وغیرہ تو کافی ہوتی تھی. میرے اپنے کزن کے ساتھ یہ کووڈ والے معاملات ہوئے, کچھ ڈیتھس بھی ہوئی ہماری فیملیز میں یار, لیکن ان سیریس مطلب سیریس نہیں تھے. ہم نے پاکستان دیکھیں, اور اس وقت عمران خان تھا, اور اس دور میں کہتے ہیں کہ اس نے کووڈ بڑا اچھا مینیج کیا ایز کمپیئر ٹو باقی جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز تھے, کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, لیبر کلاس آپ کا بہت بڑا سیکٹر ہے. اب آپ اس کو اگر گھر بٹھا دو گے اور کام نہیں دو گے تو ہم ان کو ویلفیئر سسٹم تو ہے نہیں کہ ہم ان کو ہر مہینے کوئی پیسے بھجوا دیں گے. حالانکہ عمران خان کی ایک اسکیم تھی وہ جو بے روزگاروں کو مہینے کے پیسے جاتے تھے کر کے کچھ ایسا وہ بھی تھے, اور ایک بے نظیر انکم اب جو اسکیم بن گئی ہے وہ پہلے ان کا کچھ اور ہوتا تھا تو وہ ہر مہینے چلے جاتے تھے. لیکن پھر بھی ہماری اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ ساری لیبر کلاس کو گھر بٹھا کے کھانا کھلا سکے. تو خیر ان کو چھوٹ تھی کہ جا کے کام کریں, اور پھر سارے پروفیشن چل رہے تھے. میں نے 2021 میں پھر پاکستان میں بزنس والا اسٹنٹ کیا, ایکسپیرینس وہ کیا میں نے, نہیں چلا, وہ بند کر کے میں واپس بینکنگ میں چلا گیا. تو وہ کر کے سارا ایکسپیرینس نا 2021 اچھا گزر گیا. 2022 آیا, 2022 میں جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا ہم نے کوشش کی دوبارہ ایک رستہ بنانے کی. ایک نوکری ہو گئی, سلوواکیا کر کے ایک ملک ہے, اس میں AT&T جو ہے نا ایکسپینڈ کر رہا تھا. میں سمجھ گیا, AT&T ایکسپینڈ کر رہا تھا, انہوں نے مجھے ایز اے ٹرینر جاب دی, ویزا ہو گیا, سب ہو گیا. لیکن خدا کی کچھ کرنی تھی کہ وہ ہو کے بھی نہیں ہوا کام نا. اس کا ویزا لگوانے میں تھائی لینڈ آیا, کیونکہ پاکستان میں ان کی ایمبیسی نہیں ہے. وہ ایک الگ قصہ ہے. وہ خیر وہاں پہ تھائی لینڈ گیا تو اس نے ایمبیسڈر جو ہے کاؤنسلر اسٹاف جو ہے ان کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے میری اپلیکیشن ڈینائی ہو گئی. اور وہ جو سارا پیسہ لگا ہوا تھا نا میرا, جتنی میری سیونگ, آخری پیسے جو میرے پاس تھے وہ میں نے اس کام پہ لگائے تھے کہ یار ایک بار ادھر سے ویزا ہو گیا تو میرا یہاں سے کام آ گیا, کیونکہ وہ سیدھا ڈائریکٹ مجھے PR مل رہی تھی. اچھا, تو کام سیٹ ہو جائے گا. مطلب وہ نہیں ہوا. اور یہ بات ہے دسمبر 2022 کی. اچھا, 31 دسمبر میں نے کہا اب آ گئے یہاں پہ 31 دسمبر نیو ایئر تو منا کے جائیں گے. اچھا, تو ساتھ میں یقین مانے میرے پاس نا واپسی کی ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے تھائی لینڈ سے. ٹکٹیں بڑی مہنگی تھی اس وقت. ایک رستہ جو تھا وہ ایک 1 وے ٹکٹ جو ہے وہ ریسٹرکشنز بھی تھی, پراپرلی کھلا بھی نہیں تھا, پراپرلی نہیں کھلا تھا, بہت چھوٹا ٹورزم والا سیکٹر کھلا تھا. تو اس میں $700 کی نا ٹکٹ تھی, میرے پاس صرف €300 تھے اس وقت اپنے پاس میرے بھائی. تو میرا بھائی ہے, اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے اور رزق میں برکت ڈالے, اس نے پھر مجھے جو ہے وہاں سے ٹکٹ لے کے دی. اور وہ جو 300 میرے پاس یورو تھے وہ میں نے اپنی جیب میں ڈالے, اور پاکستان سے پھر میں تھائی لینڈ سے میں بیٹھ کے 1-2 جنوری کو واپس آ گیا. اور آتے ساتھ ہی میں نے $30,000 نا ایک ایجنٹ کو دے دیے کہ یار یہ پکڑ اور میرا ملیشیا کا ویزا لگوا دے. کیونکہ ذہن اس وقت ایسا چل رہا تھا کہ یار اب بے چینی ہے ساتھ بھائی, بے چینی ہے کہ یار لائف کہاں تھی, ہڑبڑی میں جلد بازی میں غلط ڈیسیژن ہو گیا یار کہ لائف کہاں تھی. ہم آسٹریلیا میں 1 لاکھ کے پیکیج پہ بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس اتنی سیونگس, ہم پاکستان آئے, یہ ٹرائی کیا, وہ ٹرائی کیا, نہیں چلا, ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں یار. لائف کو پش کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو ہڑبڑ. تو بس وہ آ کے وہ جو آخری جمع پونجی تھی 30,000 ادھر گئے, کھا گئے. ایجنٹ تو آپ کو ذات پتہ ہے ایجنٹوں کی کیا وہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور کیا کرتے ہیں. اور جب آپ مجبوری میں ہو تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے کس طرح لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے, الگ میں نے تو سنا ہے کہ وہاں کراچی سے لوگوں کو اٹھا کے تو وہ ان کے ساحلی سمندروں پہ رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں دبئی آ گئے. اللہ بھائی, وہ تو ایک الگ ہی وہاں پہ نظام چل رہا ہے نا, اس کی تو خیر ایک الگ ہی بحث. بس وہ ٹینشنز میں آپ نے جو ہے وہ ایک غلط ڈیسیجن ہو گیا, وہ گیا نا. تو اس کے بعد سعد بھائی پھر وہ والا جو سال 2023 کا شروع ہوا ہے نا جنوری سے, پھر ہمارا ایک گھر ہے جوہر ٹاؤن میں, جو ہمارا گھر ہے وہ بڑی کوٹھی ہے جوہر ٹاؤن میں. تو ہم نے اس کو کرائے پہ دے کے نا, والدین کیونکہ بزرگ ہیں ان کو ہم نے ایک گیٹڈ کمیونٹی DHA ادھر ہم نے موو کرا دیا. مجھے یاد آیا جی, یہ وہی واقعہ تو نہیں ہے جو آپ ایک سٹور میں رہتے تھے, بند کمرے میں رہتے تھے؟
ہاں جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو کوٹھی کی آپ کے میں بتا رہا ہوں بات، جن کا ہم نے رینٹ آؤٹ کیا تھا، کیونکہ سنگل سٹوری ہے، ڈبل سٹوری نہیں. ہماری چھوٹی سی فیملی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی، تو ہم نے صرف سنگل سٹوری بنائی ہوئی ہے. اوپر سے دیواریں کھڑی ہیں لیکن چھت نہیں ڈالی ہوئی تھی. ایک کمرے کی چھت ڈالی تھی، اوپر وہ اسٹور روم ہے. اس میں ہماری پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں جس میں ہمارے سارے ڈاکیومنٹیشن، سارے برتن، سارے سامان، سب کچھ ہے. والدین کیونکہ DHA میں رہتے ہیں تو وہ والی کوٹھی پوری رینٹ پہ تھی، ہمارا اس میں کوئی رہائش نہیں تھی. صحیح. تو اب وہ جو سب ہو گیا، DHA جہاں پہ ان کو میں نے رہتے تھے، ادھر سے میرا ایکسیس بڑا مشکل تھا. کہیں نکل کے کام کے لیے، جاب کے لیے جا رہا ہوں تو باہر واپسی کے لیے رکشہ نہیں مل رہا، واپسی کے لیے کوئی بائک نہیں مل رہی. تو اس کشمکش میں نا فیصلہ یہ کیا کہ یار اس اسٹور روم میں موو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا ایکسیس، وہ جوہر ٹاؤن کے ایسے حصے میں ہے کہ اس کا ایکسیس نا وہ ہر جگہ سے کنیکٹ کرتا ہے. تو ادھر سواری مل جاتی ہے. رات کو 4 بجے 5 بجے بھی ہوں گے تو وہ لوگ اللہ چوک آنے کو تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہاں پہ رونق ہوتی ہے، آ کے آپ کو وہاں پہ اتار دیتے ہیں. تو وہ ہر طرح کی سواری آئی تھی. تو وہ مجبوری کے تحت پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کے ادھر رہتے ہیں. اب وہ ساتھ بھائی ایک جو وہاں سے اسٹارٹ ہوا نا ٹائم، وہ میرے ساتھ بڑا ریزونیٹ کرتا ہے. اور اس میں جنوری سے لے کے دسمبر تک کا ایک مہینہ، ایک دن میں وہ بھول نہیں سکتا. اور وہ میرے ساتھ رہتا ہے اور وہ مجھے بڑا ہمبل کر کے رکھتا ہے، بڑا گراؤنڈڈ کر کے رکھتا ہے. اس سارے سفر میں اس کمرے میں بیٹھ کے میں نے نہج البلاغہ بھی پڑھی. میں جب ڈپریشن میں جا رہا تھا تو وہ جو سورس ہوتی ہے نا، جدھر سے آپ نے پاور لینی ہوتی ہے اور دوبارہ اپنے قدموں پہ تھوڑا کھڑا ہونا تو ہوتا ہے، تو مجھے وہ نہج البلاغہ سے وہ سورس ملی، وہ لیسنز ملے جنہوں نے مجھے دوبارہ کانفیڈنس دیا. یہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ حضرت علی کی کچھ لیٹرز ہیں. اچھا. جن کا مجموعہ جو ہے وہ ایک کتاب ہے جس کو نہج البلاغہ کہتے ہیں، اور اس میں لائف کے ہر ایسپیکٹ کے بارے میں آپ کو سبق ملتا ہے ادھر سے. کیا بات. تو اور وہ ایسے اس میں ہیرے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساری زندگی آپ کی بدل دیں، وہ ایسا ہے. اور وہ میرے اس ٹائم پہ، سب سے مشکل ٹائم پہ میرے لیے وہ سب سے بڑی میری اسٹرینتھ بن گئی. اسٹور روم میں بند ہو کے پیٹیوں والے روم میں زندگی گزاری، کچھ ٹائم گزارا، کچھ نہیں تھا، اور کتاب پڑھنا شروع کی، حضرت علی کے قول پڑھنا شروع کیے. بے شک. اور وہ اس نے ایک ہمت دی، اس نے ایک طاقت دی کہ لڑنا ہے یار، ہار نہیں سکتے. نہیں ہے کچھ، کوئی فرق نہیں پڑتا، دوبارہ بنائیں گے، دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. گر گئے ہیں نا، مرے نہیں ہیں. تو دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے وہ طاقت ادھر سے مل گئی. ادھر بارش بھی ہو، ادھر گرمی بھی ہو، تو ایک الگ نظام ہے، کیونکہ وہ پلستر نہیں ہوئے ہوئے اس پہ، وہ صرف ٹی آئرن کے نا چھت ڈلی ہوئی ہے. اور ٹینکی جہاں پہ پڑی ہوئی ہے نا ساتھ بھائی، ادھر ایک ایسے نا ڈینٹ پڑا ہوا ہے چھت کے کسی ٹائم بھی. جب ٹینکی فل ہو جاتی ہے نا تو پانی رستا ہے ادھر. اچھا. جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی اندر آتا تھا. تو وہ سلاب ٹائپ نا سچویشن ہو جاتی تھی. کچن والی سائڈ سے بھی ایک کچن ساتھ میں نا بنایا ہوا چھوٹا سا، ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے کیونکہ وہ اسٹیل کا دروازہ اس کا ہے جس کے نیچے کافی بڑا گیپ تھا. ادھر سے پانی آ رہا ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے. تو 1-2 بار دوست بیٹھے تو ڈر گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. خیر وہ بھی وہ بڑا مزے کا ایسا میرا ایکسپیرینس رہا ساتھ بھائی کہ اس نے مجھے اتنا مضبوط کیا نا، میرے اعصاب اتنے مضبوط کر دیے نا ساتھ بھائی کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں زندگی میں کہیں پھنسا ہوں گا نا تو مجھے ڈر نہیں لگے گا کہ یار اگر ادھر سے اٹھ کے یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور الحمدللہ زندگی چل پڑی ہے نا، ٹریک پہ آ گئی ہے، تو اللہ خیر کرے ہم مینج کر لیں گے. تو وہ پھر ایک جگہ فروری آیا، مارچ آیا، چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑی ٹریک پہ آئیں، بس لگے رہے. مطلب نکل گیا ٹائم لگے رہے. ہم سوچا نہیں نا کہ یار کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں، بس کیا. حالانکہ آپ کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا یا میں بھی ہوتا نا، آسٹریلیا میں اتنا زیادہ ٹیکس پے کرنے کے باوجود، اتنی ایک لائف لگژری گزارنے کے باوجود پاکستان میں یہ حالات فیس کرتا تو میرے خیال میں بھی تھوڑا ہر کوئی سچ میں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی سپر مین ہوں یا اس نے مجھے افیکٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں آلموسٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ڈراسٹک نا چینج ہوتا ہے لائف سٹائل کا، اور ہر لحاظ سے، پرسنل لیول پہ، فائنینشیل لیول پہ، پروفیشنل لیول پہ. اور یہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا اور آپ اس جگہ پہ پہنچ جاؤ تو بڑا ڈارک پلیس ہوتی ہے وہ. اور ادھر سے اکیلے فائٹ کر کے نکلنا
جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس تھا, لائف ٹرانسفارمنگ ایکسپیرینس تھا. تو وہ ایک مہینہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس ایک مہینے میں کیا کیا کیا. اور پھر خدا تعالیٰ کی ذات ہے, کچھ وسیلے بنتے ہیں, آپ ملتے ہو, آپ جیسے فرشتے کچھ مل جاتے ہیں, جن بھائیوں نے تھوڑے سے رستے کھولے, تھوڑے انٹروڈکشنز کروائے, کسی جگہ صحیح بٹھا دیا, اور آپ کی جو ورتھ ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے ہمیشہ, تو وہ دیکھنے والی نگاہ جو ہے نا وہ پہچان جاتی ہے. تو کچھ ایسے محسن ہیں میرے, جو رابیل بھائی, جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, جنہوں نے مجھے پھر اپرچونیٹی دی جس جاب پہ میں ریسنٹلی تھا پاکستان میں, میری جو آخری نوکری تھی ٹی سی پی میں. تو رابیل بھائی, لالا اور علی شبانی بھائی, ان سب نے مجھے سپورٹ دی, اور وہاں پہ پھر میں نے آرام سے اپنا ری بلڈ کرنا شروع کیا. تو جولائی میں نے وہاں پہ اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر مجھے 6 مہینے لگے دوبارہ اس لیول پہنچنے کے لیے کہ میں دوبارہ سے ایک موو لے کے پھر ملیشیا آ گیا, اور یہاں پہ. تو یہ سفر تھا میرا 2023 کا. اچھا عمران, پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے بڑی لمبی. ہاں جی, ہم نے جو ہے نا نیچے سے شروع کیا, اوپر تک گئے ہیں, اب تھوڑا نا لیول پہ آ کے اب ہم تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں اپنی آڈینس کی. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ ماسٹرز کیا جی, ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ فیلڈ میں, مارکیٹنگ میں جی. اس کے بعد آپ اسپیشلسٹ رہے اور ابھی ہیں انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ اور بینکنگ سے ریلیٹڈ جی. اور ماشاءاللہ ابھی آپ ملیشیا میں ریسنٹلی بھی ایک اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں, آپ نے جاب بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے. جی. تو اس ساری کی ساری جو ٹرانسفارمیشن آپ کی ہوئی, جو اپس اینڈ ڈاؤن آئے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے محسن ہیں, کچھ لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی جی, اور ایسا چیز کیا جی. اس سارے دوران جو ہے وہ آپ نے اپنی لائف کو کیسے جج کیا کہ اب اور اس وقت کا جو سٹیٹس ہے, کیا اس کو کمپیئر آپ کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس میں راضی ہوں بھائی؟ سادے پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں ہوں میں, وہ جو چیزیں ہو گئی نا, یہ تو آپ سے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے تو ہم کچھ ہائی لائٹ ذکر کر رہے ہیں, لیکن میری سوچ اس طرح کی ہے نہیں. میں جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے. میرا اصول یہ ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے, اور جو آگے جہاں جانا ہے اس کے لیے کام کرنا زیادہ ضروری ہے. تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جو 32-33 سال کی عمر میں جس نے وہ 1 لاکھ ٹیکس بڑھا تھا, بڑی انسپائرنگ ہے یار میرے لیے خود. لیکن اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو آج پیسفل محسوس کرتا ہوں. حالانکہ میں اس پیکیج پہ نہیں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے آنیسٹلی جو ذکر کروں, کیونکہ اکانومیز ڈفرینٹ ہے, اسٹل اسٹرگلنگ ہے, دوبارہ اسکریچ سے شروع ہو رہے ہو, تو آپ اس لیول پہ نہیں ہوتے ہو. تو میں اس لیول پہ نہیں ہوں, لیکن میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہوں. میں بیلنسڈ زیادہ ہوں, ایموشنلی بیلنس زیادہ ہوں, میرا ایمان زیادہ مضبوط ہے اس بندے کے نسبت جب وہ 32-33 سال میں بندہ آیا تھا. اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں, میں بہت زیادہ ہمبل اور گراؤنڈیڈ ہو گیا ہوں. پہلے میرے اندر نا آگ تھی ایک کہ یار زندگی میں جب آگے چلنا ہے نا تو آگ لگا دینی ہے. زندگی میں جب آپ چلے تو ظاہری بات ہے پھر تھپڑ پے صحیح طریقے سے پے, جدوں تھپڑ ساتھ بھائی انہوں نے عقل سدھا کرتا, عقل آ گئی ساری, تے اکھاں کھل گئیں. اور سمجھ یہ آیا ساتھ بھائی کہ ہمبل رہنا اور گراؤنڈیڈ رہنا بہت ضروری ہے. وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ وہ جو درخت جھکے ہوتے ہیں نا انہیں کو پھل لگتے ہیں. یہ باتیں جو ہے نا ہم سب سنتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتی. بالکل, یہ ڈیپلی گئے نہیں, کہتے ہیں یار کہتا ہوگا کسی نے, سمجھ نہیں آتی نا. وہ آپ کے سامنے کوئی فارسی بول رہا ہو تو مجھے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. بالکل سمجھ رہے ہیں, وہ صرف فارسی جس کو سمجھ آتی ہے اس کو آئے گی. تو یہ ویسی ہی بات ہے, آپ کے لیے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جب تک آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچو گے. بالکل, کہ یار یہ کہہ کیا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. تو اس وقت میں جب آیا تھا پاکستان تو اس وقت آگ لگانے آیا تھا, اور میں اس مائنڈ سیٹ سے نکلتا تھا کہ آگ لگا دوں گا, کیونکہ پیسے, مطلب زندگی میں اچیومنٹس, ڈبل ماسٹرز, یہ وہ سب ٹکا. لیکن سعد بھائی زندگی نے نا پھر ہمبل کر دیا, اور پھر یہ سمجھ آیا کہ حقیقت یہ ہے یار. تو آج یہ مطلب میں دعا یہ کرتا ہوں خدا تعالیٰ سے کہ اب جہاں پہ بھی جاؤں نا میں, بس یہ عاجزی نہ جائے اندر سے, کہ آپ اوپر نیچے ہوتی ہے لائف, اور یہ پتہ ہے مجھے انشاءاللہ میرے ایمبیشنز بڑے ہیں, اور میری خواہشات اور میری جہاں پہ میں اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ بڑا ہے, اور انشاءاللہ میں وہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ میں پہنچوں گا. لیکن بہت زیادہ کوشش ہے اور بہت زیادہ دعا ہے کہ یہ اندر عاجزی جو ہے نا یہ اب ساتھ رہے. تو میں جو بھی ینگ آپ کی آڈینس ہے جو سن رہی ہے, اگر اس کو کوئی میسیج دوں گا تو ساتھ بھائی وہ یہی دوں گا کہ دیکھیں قابلیت ہر کسی میں ہوتی ہے, آپ بھی
قابلیت میں کافی ڈیورس لائف آپ کی رہی ہے. جی 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 بالکل. آپ نے بھی ہر طرح کی اونچائی دیکھی ہے. بالکل ایسے ہی. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ قابلیت ہوتی ہے, تو اپنی قابلیت پہ نہ کبھی بھی اتنا مت اترانا کہ لگے کہ یار دوسرا کیا ہے اور دنیا کیا ہے. اس کو تکبر کہتے ہیں. تکبر. میری تھوڑی اردو کمزور ہو گئی نا, میں نے کافی دیر بعد نکال لی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یہ تکبر جو ہے نا سعد بھائی, یہ بہت بڑی لعنت ہے. یہ کبھی نہ کبھی آپ کو آ کے ڈسے گی اور آپ کو وہاں لا کے پھینکے گی کہ پھر آپ نہ اپنے آپ کو ہی گالیاں دو گے. میں وہ قرآن کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ بتا رہا تھا, میں پڑھ بھی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان زمین پہ عاجزی کے ساتھ چل, اپنی آنکھیں آسمان کی طرف نہ کر, چوڑا ہو کے نہ چل جس کو کہتے ہیں. بالکل. جو ہے وہ اپنی اوقات سے زیادہ نہ چل. زمین اس وقت اللہ کو کہہ رہی ہوتی ہے یا اللہ حکم دے میں اس کو نگل جاؤں. بے شک بے شک. اور حقیقت ہے سعد بھائی, حقیقت ہے. آج سے ہی آپ کو ایسا سکون دیتی ہے لائف میں, بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں ہونا ہی شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ عاجز ہو جاتے ہو. آپ جو خدا کی آپ کے لیے نعمتیں ہیں ان کو پہچاننا شروع کر دیتے ہو, آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. آپ کو دوسروں کی تکلیف سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, دوسروں کا نظریہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. جی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہے لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا تکبر آپ کو دیکھنے نہیں دیتا. آنکھوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں. پردے پڑے ہوتے ہیں. سمن بکمن, کان بند ہو جاتے ہیں, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, زبانیں بند ہو جاتی ہیں. آپ بہت ذہین ہو گے, آپ بہت قابل ہو گے, لیکن جو آپ کا ڈاؤن فال ہے نا وہ یہ تکبر ہے. اللہ پاک جی حفاظت فرمائے ہماری اس تکبر سے. الہی آمین. اور آپ نے جو بھی اپنی لائف میں چینجنگ اور ایکسپیرینس شیئر کیا اس کے لیے بہت شکریہ. نہیں سعد بھائی. اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بہتری والا معاملہ فرمائے, ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو. اور امید ہے میری آڈینس کو کہ سید عمران بخاری کی جو آج پوڈ کاسٹ کی گئی ہے اس میں کافی چیزیں آپ سے بھی ریلیٹ کرتی ہوں گی, تو لائف میں کبھی ڈپریس نہ ہو. ایک ٹائم آتا ہے آپ کو دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے. اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. اگر آپ مسلم ہیں, ایماندار ہیں, تو پختہ ایمان رکھیں. اور ہمارا سب سے بڑا زیور بھی یہی ہے جو ہم نے یہاں سے لے کے چلے جانا. بے شک ہم جتنے مرضی دھنی ہیں, جو بھی ہمارے پاس پیسہ ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں آنا. کھاؤ پیو موج کرو, اچھے کام میں موج کرو. بے شک. ٹھیک ہے. وہ ہمارے دوست ہیں نا معاذ بھائی, وہ کہتے ہیں حلال پارٹی. بے شک. حلال پارٹی یہی ہے. زکوٰۃ دو, صدقہ دو, روزہ رکھو, یہ حلال پارٹی. اس میں بڑی خوشی ہے, بڑی طاقت ہے. تو اپنی زندگی میں حلال پارٹی جو ہے نا وہ رکھ لیں. بے شک بے شک. ایسے ہی صحبت رکھ لیں جو آپ کی حلال پارٹی انجوائے کرتی ہو اور آپ کو بھی اس میں مزہ آتا ہو, کیونکہ عافیت اسی میں ہے بابا. بالکل بالکل اسی میں. تو ناظرین بہت شکریہ آپ سب کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, کمنٹ بھی کر دیا کریں. میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں بیٹھا ہوتا ہوں یار آپ لوگوں کے جواب کے لیے. ٹھیک ہے, تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی اپنی دوبارہ سے نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کوئی اور اچھی پرسنالٹی یا کچھ اور ایسی سکسیس سٹوری آپ کے پاس لے کے آؤ. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ایک بار یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں. میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.